اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ چھٹا، بکریوں کی قواز جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے ایک لفظ موتان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ موت بکثرت واقع ہوگی، جس طرح کی وبائی امراض سے ہوتی ہے، اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ علامات طاعون امواس کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ امواس بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے۔ اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ مرض حد درجہ متعدی اور مہلک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں موتان غفعاص الغنم یعنی وبائی امراض سے کثرت الاموات کا ذکر بھی فرمایا، کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کے نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اموات ہوں گی۔ امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح بیت المقدس کے بعد، جو 16 سے 18 ہجری میں واقع ہو چکا ہے، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی، حتیٰ کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سیدنا معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ قواز الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو افعاص الغنم سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم ہوتا ہے جس سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا ہے، اور مریض اس کے باعث موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دین کا کام کرنا آسان فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔